لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. آج کی وہ تاریخ ہے جس میں زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس شرط ہے کہ آج صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کیا ہوا ہے. اذان صبح کے بعد عمر سعد کی طرف سے تیروں پہ تیر آنے لگے تھے، جبکہ امام مظلوم نے شب عاشور میں خیموں کے گرد خندق کھدوائی تھی اور اس میں آگ جلوایا تھا. جہاں شب عاشور میں آپ کے چاہنے والے اصحاب و انصار اور اعزاء عبادت میں مشغول تھے، وہاں یہ بھی کام کیا تھا تاکہ لڑنے کا ایک راستہ رہے، پیچھے سے فوج خیموں پہ حملہ نہ کر سکے. لیکن پھر بھی عمر سعد کی طرف سے جب پہلا حملہ ہوا تو پہلے حملے میں آپ کے 40 جانثار مارے گئے، یعنی آپ کی فوج کے آدھے سے زیادہ سپاہی جانثار یوں شہید ہو گئے کہ جو جنگ بھی نہ کر سکے. لیکن پھر جنگ کا بازار جب گرم ہوا اور جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے آپ کے جانثار جانے لگے. سب سے پہلے جو مہمان آیا تھا جناب حر نے کہا، آقا میرے بیٹے کو سب سے پہلے اجازت دیجئے، تب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میری خطا معاف کر دی ہے. امام مظلوم نے حر کے بیٹے کو اجازت دی. بیٹا گیا، گھوڑے سے گرا، آواز دی. امام مظلوم نے حر کو نہ جانے دیا اور خود گئے، حر کے بیٹے کو لے کر آئے. پھر حر نے اجازت طلب کی، حر گئے اور اپنی جان کو قربان کیا.
امام حسین گئے، حر کی لاش کو بھی لے کر کے آئے، اسی طرح سے ایک ایک کر کے جانثار جاتے رہے، امام مظلوم ان کی لاشوں کو لاتے رہے، یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد عقیل گئے، ان کی لاشوں کو لے کر کے آئے، بھانجے اون و محمد گئے، ان کی لاشوں کو لے کر کے آئے، بھتیجا قاسم گیا، قاسم کا لاشا پامال اس طرح سے ہوا تھا کہ اس کو یوں لے کر نہ آئے، اپنی ابا میں جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد کڑیل جوان بیٹا علی اکبر گیا، سینے پہ برچھی لگی، آواز دی وا ابتا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ امام مظلوم گرتے پڑتے جوان بیٹے علی اکبر کے قریب پہنچے، اور جب سنا کو سینے سے کھینچا، آپ کا کلیجہ بھی نکل آیا، علی اکبر کی روح باپ کی آغوش میں پرواز کر گئی، چاہتے تھے کہ علی اکبر کی میت کو خیمے میں لے کر جائیں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھایا گیا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بنی ہاشم کے بچے آئے، کسی نے کمر کے نیچے ہاتھ لگایا، کسی نے پیر کے نیچے ہاتھ لگایا، کسی نے سر کے نیچے ہاتھ لگایا، کسی نے جناب علی اکبر کے ہاتھوں کو سنبھالا، اور جناب علی اکبر کا لاشا اس طرح سے بنی ہاشم کے بچے لے کر چلے، اور حسین پیچھے پیچھے کمر کو پکڑے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ جناب علی اکبر کا جنازہ لے کر کے آ گئے، پھر اس کے بعد برابر کا بھائی ابو الفضل العباس گیا، ابو الفضل العباس کے جنازے کو تو نہ لے کر کے آئے، کیونکہ ابو الفضل العباس نے یہ وصیت کر دی تھی، اے بھیا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے میری روح شرمندہ ہوگی، میں وعدہ کر کے آیا تھا بچوں سے کہ تمہارے لیے پانی لے کر کے آؤں گا۔ جناب ابو الفضل العباس کی لاش کو لے کر نہ آئے، لیکن عباس کے علم کو لے کر آئے، پرچم عباس کے سائے میں تمام بیویوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، سب کو جب قربان کر چکے اب کوئی نہیں ہے، دل کی بے چینی بڑھی، ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے میری مدد کے لیے آئے، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کو پہنچے، کیا کوئی ہے جو میری آواز پر اس لبیک کہے، کوئی نہ تھا جو آپ کی آواز پہ لبیک کہتا، جو آپ کی مدد کو پہنچتا۔ ایک مرتبہ امام حسین ایک ایک کر کے آواز دے رہے ہیں، اے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، اے مسلم ابن اوسجہ کہاں ہو، اے زہیر قین کہاں ہو، اے بھیا عباس کہاں ہو، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے اون محمد کہاں ہو، ایک ایک کر کے آواز دی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ حسین کی دل کی بے چینی بڑھی، امام حسین نے تڑپ کر کے آواز دی، یا ابدال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، آج مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو ایک ایک کر کے نام بنام پکار رہا ہوں، لیکن تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ مقتل میں لاشہائے شہداء تڑپے اور کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے لگی، آقا مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ایک مرتبہ کیا 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جاتا اور پھر زندہ کیا جاتا، ہم آپ کی نصرت سے، آپ کی محبت سے منہ نہ موڑتے۔ امام حسین کی اس آواز استغاثہ کا اثر آپ کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر پہ ہوا۔ آئے جب آپ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کر رہے تھے، جناب علی اصغر کے کانوں تک آواز پہنچی، جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں میں کوہرام عظیم برپا ہوا۔ امام مظلوم در خیمہ پر آئے، اپنی بہن زینب
زینب کو بلایا اور کہا اے بہن ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کی موجودگی میں یہ صدائے گریہ کیوں بلند ہوئی؟ جناب زینب نے تڑپ کر کے کہا اے بھیا ششماہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آپ کی آواز استغاثہ سن کر امام حسین نے اپنی بہن سے کہا اے بہن رباب سے کہہ دو رباب اپنے لال کو مجھے لا کر دے، میں اشقیاء کے مقابل میں جاتا ہوں، سوال آپ کرتا ہوں، شاید معصوم بچہ سمجھ کر اسے سیراب کر دے، کیونکہ 3 دنوں سے جناب علی اصغر کو بھی پانی نہیں ملا تھا اور ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ امام مظلوم جناب علی اصغر کو لے کر کے آئے اشقیاء کے مقابل میں، آواز دی دیکھو میرا بچہ پیاس کی وجہ سے کس طرح سے جاں بلب ہے، کس طرح جاں بلب ہے، آؤ اسے سیراب کر دو، اسے پانی پلا دو۔ لیکن کسی نے سیراب نہ کیا، کسی نے پانی نہ پلایا۔ امام مظلوم نے ایک مرتبہ جلتی ریتی پہ لٹا دیا اور کہا اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ اس بچے کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں، آؤ تم اپنے ہاتھ سے سیراب کر دو۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا جو جناب علی اصغر کو پانی پلاتا۔ امام مظلوم نے ایک مرتبہ اپنے لال کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے لال ہو، اپنی حجت کو ان پر تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، پھر اشقیاء کی طرف رخ کیا، اشقیاء کی طرف رخ کرنے کے بعد اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ لیکن اشقیاء سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ عمر سعد رکاب پر بلند ہوا اور بلند ہو کر کے آواز دیتا ہے این حرملہ این حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ تو کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ حرملہ نے 3 پھال کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، ہوا میں رہا کیا، سنسناتا ہوا تیر چلا، اتنا سنگین اتنا بھاری تیر جو لوہے کے 7 پتھروں کو توڑتا ہوا باہر نکل جاتا تھا۔ اور مولا نے وہ تیر جناب علی اصغر کے لیے استعمال کیا۔ آئے تیر آیا، حلقوں میں علی اصغر پہ لگا، بازو حسین کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ امام مظلوم نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، چہرے پہ ملا اور آواز دی اسی طرح سے میں اپنے نانا رسول خدا سے ملاقات کروں گا۔ پھر علی اصغر کی میت کو لے کر کے خیمے کی طرف بڑھے۔ ابھی آپ نے اعمال عاشورہ میں یہ عمل انجام دیا، لے کر آگے بڑھے، 7 مرتبہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور پیچھے بڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کس خیال سے آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے ہٹ جا رہے تھے؟ ارے اس خیال سے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ میں رباب سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ تمہارے لال کو پانی پلا کے لاتا ہوں، رباب کو کیا جواب دوں گا؟ جب 7ویں مرتبہ خیمے کے قریب ہوئے، رباب جو در خیمہ پر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی ایک مرتبہ بڑھ کے کہتی ہے اے فرزند رسول کیا میرے لال کو پانی پلا کے لے کر آئے؟ امام مظلوم کیا جواب دیتے؟ تڑپ کر کے آپ نے علی اصغر کی میت کو ماں کی آغوش میں دے دیا۔ آئے خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ رباب نے دیکھا من کا گلا ہوا ہے، گلا چھدا ہوا ہے، کرتا خون سے رنگین ہے، تڑپ کر کے کہتی ہے اے بیٹا کیا تم جیسے بچے بھی راہ خدا میں نہر کر دیے جاتے ہیں؟ امام مظلوم پھر علی اصغر کی میت کو لے کر خیمے کی پشت پر گئے، ذوالفقار سے لحد بنائی، علی اصغر کو سپرد لحد کیا
اب حسین کی دل کی بے چینی بڑھی ہوئی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اب امام حسین کی نگاہ جب بیٹوں کے خیموں پہ پڑی، ویران دیکھا، بھائیوں کے خیموں پہ پڑی، ویران دیکھا، اصحاب و انصار کے خیموں پہ نظر پڑی، ویران دیکھا۔ اور جب بھی آپ کی دل کی بے چینی بڑھتی تھی تو آپ یہی پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کی زبان کا یہ ورد رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سوچا کہ اب عورتوں سے، اہل حرم سے رخصت ہو لے آئے، یاد آیا کہ صبح سے سید سجاد سے ملاقات نہیں ہے۔ امام مظلوم اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہونے کے لیے آئے، رخصت آخر ہے۔ دیکھا جناب زینب بیٹھی ہوئی سید سجاد کی تیمارداری کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، بیٹا تمہارے بابا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نقاہت و کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ کہا ہے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے کہ بابا کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ جناب زینب نے سینے سے ٹیک دے کر سہارا دے کر اپنے بھتیجے کو بیٹھایا۔ سید سجاد نے سب سے پہلا جو سوال کیا اپنے بابا سے یہ سوال کیا، یا ابتا ماذا صنعت ماذا صنعت اليوم بہؤلاء القوم، آج بہؤلاء المنافقین، ان منافقین کے ساتھ آج کیا طے پایا ہے؟ امام مظلوم نے جواب میں یہ فرمایا، اے بیٹا یا ولدی قد استحوذ الشیطان علیہم، شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اے بیٹا صبح سے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، ہمارے اور ان کے خون سے زمین کربلا رنگین ہو چکی ہے۔ سید سجاد نے جب یہ جملہ سنا سب سے پہلا سوال جو اپنے بابا سے کیا، سن نہیں سکیں گے، سب سے پہلا سوال کیا، یا بتا این امی العباس۔ اہل بیت کو عباس پہ کتنا بھروسہ تھا، خود امام سجاد کو بھی کتنا بھروسہ تھا۔ پہلا سوال کیا، این امی العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں جب یہ سوال کیا تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ اب میرا ماجایا کیا جواب دے گا، کیونکہ صبح سے جنگیں جو جنگ ہو رہی تھی، کون شہید ہوا کہ کوئی خبر جناب سید سجاد کو نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ جب وہ اپنے چچا عباس کی شہادت کی خبر سنیں گے تو سید سجاد برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بیمار تھے، خطرہ تھا بیماری بڑھ جائے، اس لیے خبر نہیں دی گئی تھی۔ جناب زینب فرماتی میں سوچ رہی تھی میرا ماجایا کیا جواب دے گا، لیکن امام مظلوم نے پلٹ کر جواب دیا، بیٹا ان امکا قد قتل، تمہارے چچا عباس قتل کر دیے گئے، وقطعوا یدیہ علی شاطئ الفرات، دشمنوں نے تمہارے چچا کے دونوں شانے، دونوں ہاتھ نہر فرات کے کنارے قلم کر دیے۔ سید سجاد یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ چیخ مار کر گریا کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا ایک ایک کر کے پھر پوچھ رہے ہیں، پھر جو پہلا سوال کیا تو یہ سوال کیا، اے بابا این اخی علی، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ این حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ زہیر ابن قین کہاں ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ برین حمدانی کہاں ہے؟ ایک ایک کر کے سید سجاد پوچھ رہے تھے۔ امام مظلوم نے فرمایا، اے بیٹا یہ سب قتل کر دیے گئے، بس اتنا سمجھ لو اب خیموں کے اندر میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔
سب قتل کر دیے گئے۔ سید سجاد سے یہ نہ سنا گیا، ایک مرتبہ آواز دی، اے پھوپھی جان، اے پھوپھی اماں، عصا اور تلوار مجھے دیجئے۔ امام مظلوم نے پوچھا، اے بیٹا عصا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو گے؟ سید سجاد نے کہا، اے بابا عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے فرزند رسول کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام مظلوم نے کہا، اے بیٹا سجاد تم بیمار ہو، تمہارے اوپر سے جہاد ساقط ہے، تمہارا جہاد یہ ہے۔ اے بیٹا سجاد ان عورتوں کو سنبھالنا، ان یتیم بچوں کو ڈھارس دینا، اے بیٹا سجاد تمہارے گردن پہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، یہ سب اسیر کر کے شام تک لے جائیں گے، دشمنوں کے نرغے میں رہیں گے۔ دیکھو ان پر جو مصیبت پڑے اس کے لیے تم مانوس رہنا اور یہ تم سے مانوس رہے۔ اے بیٹا تم ہمارے بعد امام ہو۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد کے لیے وصیت کی، آواز دی، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا رقیہ، اسمعنا کلامی واعلمنا۔ اے سکینہ، اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، سنو یہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، میرے خلیفہ ہیں، وہ امام مفترض الطاعہ، اور ایسے امام ہیں جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ جب یہ وصیت کر چکے تو ایک وصیت سید سجاد سے اور کی، اے میرے شیعو، ایسی حالت میں بھی امام نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ ایسی حالت میں بھی امام نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ کہا، یا بنیا بلغ شیعتی عنی السلام، اے بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہنا، ان ابی مات غریبا فاندبوہ، میرا باپ عالم غربت میں قتل کر دیا گیا، میرے بابا پہ ندبہ کرو۔ ندبہ کے مطلب صرف آنکھ سے رونا نہیں ہے، بلکہ چیخ چیخ کر، تڑپ تڑپ کر کے رونا ہے۔ لہٰذا آج اسی طرح سے روئیے جو امام کی تمنا ہے، امام کی آرزو ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میرے شیعوں سے یہ کہنا، ان ابی مات شہیدا فبکوہ، میرا بابا شہید کر دیا گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا، تم لوگ میرے بابا پہ گریا کرو۔ اب جب سید سجاد سے رخصت ہو کر کے اپنی بہن زینب کے ساتھ اپنے خیمے میں آئے تو بہن زینب سے کہا، اے بہن تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ جناب زینب تبرکات کا صندوق لے کر کے آئیں۔ امام مظلوم نے ایک پھٹا پرانا لباس نکالا، اور وہ پرانا لباس تھا جسے آپ نے اپنے پیراہن کے نیچے پہنا اور اسے جگہ جگہ سے پھاڑا تھا اور پھاڑ کر کے پہنا تھا۔ جب سبب دریافت کیا گیا کہ کیوں اسے چاک کر رہے ہیں، کیوں اسے آپ پھاڑ رہے ہیں، امام مظلوم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار لیں گے، شاید پھٹا پرانا دیکھ کر ترس کھا کر رحم کھا جائیں اور چھوڑ دیں۔ امام مظلوم جب لباس زیب تن کر چکے، ایک مرتبہ بیویوں سے رخصت ہو کے نکلنا چاہتے ہیں، جناب زینب ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اے ماں جائے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، بیویوں کی درخواست ہے کہ وہ حلقہ بنا کے کھڑی ہو جائیں، آپ تمام بیویوں کے قریب سے گزر جائیں۔ تمام بیویاں حلقہ بنا کر قطار بنا کے کھڑی ہوئیں۔ امام مظلوم اب ہر بیوی کے قریب سے گزر رہے ہیں، جس بیوی پہ نگاہ پڑتی تھی اس کا گود کا بالا یاد آتا تھا۔ ام فروہ پہ نگاہ پڑی، قاسم کا لاشا یاد آیا، علی اکبر پہ نگاہ پڑی، کڑیل جواب
جوان بیٹا، علی اکبر کی ماں پہ نظر پڑی، کڑیل جوان بیٹا یاد آیا۔ اسی طرح سے جس ماں پہ بھی نگاہ پڑتی تھی اس کا گود کا پالا یاد آتا تھا۔ امام مظلوم روتے ہوئے رخصت ہوئے، بی بیاں بھی روتے ہوئے رخصت کر رہی تھی، لیکن آواز یہ آ رہی تھی، اے بیواؤں کے سہارا خدا حافظ، اے یتیموں کی ڈھارس خدا حافظ۔ کوئی کہہ رہا تھا اے بھیا خدا حافظ، کوئی کہہ رہا تھا اے فرزند رسول خدا حافظ، کوئی کہہ رہا تھا اے بابا خدا حافظ۔ امام حسین روتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ اپنے فرس کے پاس آ گئے۔ اب جب فرس کے پاس، گھوڑے کے پاس آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مقتل کا جملہ ہے، نظرہ یمیناً و شمالہ، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، چاہنے والی بہن سمجھ گئی میرے بھیا کا منشا و ارادہ کیا ہے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ہائے آج میں اس طرح سے بے کس و تنہا ہو چکا ہوں کہ اب مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا بھی نہیں ہے۔ امام مظلوم جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ابو الفضل عباس لگام پکڑتے تھے، جناب قاسم رکاب سنبھالتے تھے، اور کڑیل جوان بیٹا اپنے باپ کا بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرتا تھا۔ نہ ابو عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے جو گھوڑے پہ سوار کرے۔ جناب زینب سمجھ گئیں، آگے بڑھی، رکاب کو سنبھالا، لگام کو پکڑا، اپنے ماجائے کو سوار کیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب اپنے ماجائے کو سوار کر کے مقتل میں بھیج رہی ہے، شہادت کے لیے سوار کر دیا۔ اتنے میں اماں کی وصیت یاد آئی، فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی تھی، اے بیٹی زینب جب میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کو بوسہ دے دینا۔ جناب زینب نے امام حسین کے گلے کو بوسہ دیا اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے آواز دی، اے اماں آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ امام حسین نے بھی کہا اے بہن اپنے بازو سے ردا کو ہٹائیے۔ امام حسین نے جناب زینب کے بازو کو بوسہ دیا، کہا اے بہن میرے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ امام مظلوم اب گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑے کو مہمیز کر رہے ہیں، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، میں نے تجھے صبح سے اب تک بڑی زحمت دی ہے، اب اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا، یہ حسین کا آخری سفر ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے بس۔ لیکن گھوڑا رونے لگا، چہرے کو سر کو اٹھایا، پھر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ امام مظلوم نے جب جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سالہ بچی گھوڑے کی ٹاپ سے لپٹی ہوئی سکینہ یہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے، اونو محمد گئے واپس نہ آئے، ارے میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا واپس نہ آیا۔ امام مظلوم گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا۔ جناب سکینہ نے کہا اے بابا ایک وصیت ایک خواہش ہے اسے پورا کر دیجئے۔ امام مظلوم نے کہا اے بیٹی کیا خواہش ہے؟ جناب سکینہ نے کہا اے بابا ایک مرتبہ آپ سینے سے لگائیے اور میرے سر پہ دست شفقت اس طرح سے پھیریے جس طرح سے یتیم کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ کہا اے بیٹی ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، لیکن سکینہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام مظلوم نے سکینہ کے ہاتھ پہ سر پہ دست شفقت پھیرا، گلے سے لگایا اور کان میں کچھ کہا جو بیٹی ابھی بار بار کہہ رہی تھی، اے بابا میں پیاسی ہوں مجھے پانی پلا دیجئے۔ جب کان میں کچھ کہا
اب جناب سکینہ نے کچھ بھی نہیں کہا. امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, سوار ہو کر کے بس اب مصائب کے آخری جملے ہیں, اشقیاء کے مقابل میں آئے, گریہ کر لیجئے آج آخری دن ہے, اب نہیں معلوم آئندہ سال عاشوراء تک ہم میں سے کون رہے گا کون نہ رہے گا. دعا تو یہی ہے کہ ہم سب زندہ رہیں حسین کا غم منانے کے لیے. امام حسین اشقیاء کے مقابل میں آئے, آنے کے بعد رجز پڑھنا شروع کر دیا. سب سے پہلا سوال یہ کیا, لماذا تقتلونی, تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کیا ہے, یا سنت میں کوئی تبدیلی کی ہے, یا کسی پر کوئی جرم کیا ہے, یا کسی کا حق پامال کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا, صرف ایک جواب آیا, یا حسین نقتلک یا نقاتلک بغضا منا بے ابی, اے حسین ہماری جنگ تم سے تمہارے بابا کے بغض و کینہ اور دشمنی کی بنا پر ہے. بعض مقتل میں ہے امام حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ اس عالم میں آئی, یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارے بابا کے قصور, جبکہ قصور نہیں تھا جو جنگوں میں ان کے باپ دادا کو اسلامی جنگوں میں قتل کیا تھا. امام مظلوم نے جب یہ رجز خوانی کی تو اب چاروں طرف سے آپ کے اوپر تیر آنے لگے. جب آپ کے اوپر تیر آنے لگے آپ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا, اور نکالنے کے بعد کہا, ابھی تک تم نے حسین کی مظلومی دیکھی تھی, اب حسین کی شجاعت بھی دیکھ لو. امام مظلوم نے یہ کہنے کے بعد اشقیاء پہ حملہ کیا, کبھی میمنے پہ حملہ کیا, کبھی میسرے پہ حملہ کیا, کبھی قلب لشکر میں در آئے. ارے جب آپ حملہ کر رہے تھے, جنگ لڑ رہے تھے, کوئی علی اکبر کا واسطہ دے رہا تھا, کوئی قاسم کا واسطہ دے رہا تھا, کوئی اون و محمد کا واسطہ دے رہا تھا, اور آپ یہ کہتے چلے جا رہے تھے, تم نے ہمارے بھتیجوں کو قتل کر دیا, تم نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا, تم نے میرے بیٹے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی مار دی, تم نے میرے بھائی عباس کے شانے قلم کر دیے. امام مظلوم لڑتے چلے جا رہے تھے, الامان الحفیظ کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, بس آخری جملے ہیں, گریہ کر لیجئے. ایک مرتبہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف پلٹ آ, اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی و خوشنود ہوا, اور تو بھی اپنے پروردگار سے راضی و خوشنود ہو کر نیک بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. امام مظلوم نے اب تلوار کو نیام میں رکھا اور فرس کی لگام کو کھینچا, سر نیاز جھکا کر کے کھڑے ہو گئے. آئے اب حسین پر ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہونے لگی, تیر پر تیر پڑنے لگے, خنجر پہ خنجر پڑنے لگے, تلوار پہ تلوار پڑنے لگی, نیزے پہ نیزہ پڑنے لگا. آئے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. فرزند فاطمہ نواسہ رسول کو پتھر سے مار رہے تھے. ایک شقی نے ایسا پتھر مارا آپ کی پیشانی پہ لگا, آپ نے عبا کے دامن کو اٹھایا, چاہتے ہیں خون کو صاف کرے, ایک تیر آیا حسین کے سینے میں لگا, امام مظلوم نے اس تیر کو نکالا. ہائے ایسا خون کا فوارہ جاری ہوا جس کی مثال دی ہے بارش میں جیسے پر نالے سے پانی بہتا ہے, اس طرح سے امام حسین کے سینے سے خون بہ رہا تھا. اب فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا, حسین سے سنبھلا نہیں جاتا. ایک مرتبہ زین سے زمین کی طرف چلے, ارے کون تھا جو حسین کی مدد کو پہنچتا؟ ایک دکھیاری ماں تھی جو اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی.
میر انیس کہتے ہیں جنگل میں گونجی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، امام مظلوم کا لاشا، امام مظلوم کا جسم نازنین تیروں پہ معلق تھا، شمر ملون کند خنجر لیے ہوئے بڑا، بس آخری جملہ ہے امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، رک رک کر خنجر چلانا شروع کر دیا، ایک مرتبہ اس ملعون نے آپ کو منہ کے بل لٹایا اور پس گردن سے حملہ 12 مرتبہ وار کیا اور پھر سر حسین تن سے جدا ہوا، امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے، السلام علی المذبوح عن القفا، میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، ہائے سر کا تن سے جدا ہونا تھا، سیاہ آندیاں چلی، آفتاب کو گہن لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، نہر فرات کا پانی نہزوں اچھلنے لگا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، خاتمہ پنجتن پاک ہوا۔